حدیث پاک کا مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے گا جب تک اس سے یہ 5 سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اس کی زندگی کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے 60-70 سال کی زندگی دی اور اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، کیا ہم نے اس زندگی میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا؟ کیا ہم نے اس زندگی میں جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کی؟ کیا ہم نے اس زندگی میں جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، یا ہم نے اس زندگی جو ہے اپنے نفس کے مطابق گزاری؟ اور دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کے بارے میں، کیونکہ پہلے جو ہے زندگی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، پھر اس کے بعد جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ جوانی کا پیریڈ ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں انسان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ گناہ کرنے کے بارے میں سوچے تو وہ جوانی میں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ زنا کرے تو جوانی میں کر سکتا ہے، اگر وہ چوری کرنا چاہے تو وہ جو ہے جوانی میں کر سکتا ہے، اگر وہ حرام کاموں میں توجہ دے تو وہ جو ہے جوانی میں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ بڑھاپا جب اس کے انسان کے اندر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے شاید میری موت کا وقت قریب آیا تو میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں۔ اور جوانی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جب اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جوان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی جوانی کو اپنے نفس کے مطابق نہ گزارے، بلکہ اس جوانی میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس جوانی میں جو ہے ہم جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں مال دیا، کہ تم نے کہاں سے کمایا، حلال طریقے پہ کمایا کہ حرام طریقے پہ کمایا؟ اگر ہمارا وہ مال جو ہے حلال طریقے پہ ہوگا تو اس پہ ہمیں برکت بھی ہوگی، اگر ہمارا وہ مال حرام طریقے پہ ہم کمائے تو اس سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض بھی ہوں گے، اور اس حرام کمائی کا اثر جو ہے ہمارے پریوار پہ بھی ہوگا اور ہماری اولاد پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، ہم نے تمہیں مال دیا، تم نے خرچ کہاں کیا؟ کیا ہم نے اس مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ کیا ہم نے جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ دیا لوگوں کو؟ اور ہم نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال دیا تھا ہم نے اس سے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلایا، یا ہم جو ہے اپنے نفس کے مطابق خرچہ کرنے لگے؟ ہمیں جتنا ہو سکے چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مال دیا ہے ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس مال کو خرچ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جو ہے ہم اس مال کو کمائیں، کیونکہ حرام کمائی اور حلال کمائی میں بہت فرق ہے، کیونکہ حرام کمائی سے ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور حلال کمائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور حلال کمائی میں برکت بھی ہے۔ اور سب سے آخری سوال اور 5واں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم دیا، تم نے اس پہ عمل کتنا کیا اور لوگوں تک کتنا پہنچایا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے ہم اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے لوگوں تک کتنا علم پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے ہم جو ہے لوگوں تک وہ علم سکھائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم کے بارے میں نہیں جانتے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں تک اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے بارے میں پہنچائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کے بارے میں ان کو بتائیں۔